کفار ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. باقاعدہ جو ہمارا ہمسایہ ممالک ہے انڈیا، اس کے اندر ایک ایونٹ آرگنائز ہوا ہے کہ بندوں کو 1.5-2 لاکھ تنخواہ دی جائے گی. وہ باقاعدہ اپنی سروسز اسرائیل میں پیش کریں گے. کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو شہید کر کے. آپ سوئے رہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. لیکن یاد رکھنا جو آگ وہاں لگی ہے وہ قریب ہمارے گھر تک بھی پہنچے گی، اور تب آپ نہیں روک سکو گے، کسی کو بھی نہیں روک سکو گے. تب آپ دیکھو گے ہمارے سر کے اوپر سے چھت نہیں ہے، ہمارے عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں ہے، کھانے کو رزق نہیں ہے. اس وقت آپ کو خیال آئے گا کہ فلسطین کے بچے اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں. یہ تقویٰ کیا ہے؟ کسی چیز سے بچنا. کسی چیز کو اگر آپ دیکھ رہے ہو غلط ہوتے ہوئے تو اپنے ہاتھ سے روکو گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اللہ کا نظام یہ غلط ہو رہا ہے، یہ سودی نظام ہے، آپ اس کو نافذ کرنے سے روکو. بھائی نہیں، یہ سودی نظام ہے، میں نہیں نافذ کر سکتا. ان قریب بے شک وہ آج ہم سے کافی 100 کوس دور بیٹھے ہیں، ہم پیدل نہیں وہاں جا سکتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہاں جو آگ لگی ہے وہ ہمارے گھر تک بھی ضرور پہنچے گی. ہم بھی اپنے بچوں کو بچا نہیں سکیں گے. خدا کا واسطہ عثمان بھائی کو نیچا دکھائے، اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے. خیر ہے، اس کے بچے شہید ہو رہے ہیں، میرے تو بچے زندہ ہیں نا. اس کے بھائی شہید ہو رہے ہیں، میرے بھائی تو زندہ ہے نا. اس کی عزتیں تباہ ہو رہی ہیں، میری عزت تو محفوظ ہے نا. مسلمان اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے. ہم تو کبھی بھی کسی بھی دائرے میں اسلام میں آتے ہی نہیں. ایک بات یاد رکھ، مسلمان کس کا دشمن ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. اور کسی کا مسلمان دشمن اسلام کے لیے قربانیاں دی. جن کے خاندان نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. بارڈر سسٹم اس وقت موجود ہوتا تو اسلام کبھی بھی مکہ مدینہ سے باہر نہ نکل سکتا. عرب کی آبادی کے اندر ہمیں اتنا تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ہم ایک آواز پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. نہیں غلط، ہم خود غلط ہیں. جس کو موقع ملتا ہے اللہ کے نظام کی خلاف ورزی کرنے کا وہی کرتا. 80% آبادی پاکستان کی 80% آبادی وہ ہے جو صرف صبح اس لیے اٹھتی ہے کہ شام کو بچوں کے لیے رزق تلاش کیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رائے سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان پوائنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے فلسطین. فلسطین کے موجودہ دور کے حالات جتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، آنے والے وقت کے اندر وہ پاکستان کے لیے بھی کافی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. حقیقت صرف یہ ہے کہ ہم اس حالات کی طرف ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا، یا ہم سوچنے پہ مجبور ہی نہیں ہیں. اگر ہمیں تھوڑا سا بھی حدیث کے مطالعے کا علم ہو، اگر ہمیں تھوڑا سا بھی اسلام کے متعلق علم ہو تو شاید یہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں. ناظرین، فلسطین کے حالات کے جو سب سے زیادہ قصوروار قوم کہلائی جاتی ہے وہ مسلمان خود ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر اتفاق نہیں ہے. اگر مسلمانوں کے اندر اتفاق ہوتا تو کیا کسی کی مجال تھی کہ 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود بھی فلسطین کے اندر کوئی بھی بچہ شہید ہوتا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ناجائز طریقے سے شہید کیا جاتا. حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی کسی بھی قسم کا ان کا قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ. اور ہم 1.5 ارب کے مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن بات صرف اتنی تھی کہ وہ 313 تھے تو ڈرتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. 313 مسلمان ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کفار کے سامنے شکست تسلیم نہیں کی. بات صرف اتنی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں. اسلام کے اندر جو مین بات ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ اگر احتجاج، پہلی بات احتجاج اسلام میں نہیں ہے. کسی بھی قسم کا احتجاج ہو اسلام میں نہیں ہے. یا آپ درگزر کر سکتے ہو یا آپ بدلہ لے سکتے ہو. ہمارے تو بچے شہید ہو رہے ہیں. آپ خاموش اس وقت رہو جب بچے سو رہے ہوں، لیکن جب بچے مر رہے ہوں اس وقت خاموشی گناہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتنی تفریق کر دی گئی ہے کہ جو عربی ہیں وہ ہم سے افضل ہیں اور جو اجمی ہیں وہ نچلے درجے کے ہیں، یا جو اجمی ہیں وہ افضل ہیں، جو عربی ہیں وہ نچلے درجے کے ہیں. حقیقت بات صرف اتنی سی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. لیکن مسلمان موجودہ دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے بی مسلم، جو مسلمان پیدا ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی اسلام سے غرض ہوتی ہے، صرف ان کا نام مسلمان والا ہوتا ہے، باقی سارے احکامات، باقی سارا عمل وہ کفار والا کرتے ہیں، عیسائیوں والا کرتے ہیں. ان کے اندر بھی ویسے ہی شباب و کباب چلتا ہے جیسے کفار میں چلتا ہے. صرف نام آپ کو مسلمانوں کا نظر آئے گا، باقی اور کوئی بھی چیز مسلمانوں کی نظر نہیں آئے گی. لیکن جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، کم از کم اس وقت 1.5 کروڑ کی آبادی ایسی ہے جو کیوں مسلم ہیں، جو قرآن مجید پر عمل کر کے مسلمان بنے ہیں، جو قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھ کے مسلمان بنے ہیں. اگر آئندہ دور کے اندر کسی نے انقلاب لایا تو یہ وہ مسلمان ہوں گے، نہ کہ ہم. کیونکہ
ہمارے درمیان بے شک ملک پاکستان اللہ کے نام پہ ریاست بنی ہے، جہاں مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، نہ کہ عبادت کر سکیں، لیکن اللہ کا نظام یہاں موجود نہیں ہے۔ ماضی کے اندر کئی ایسی باتیں ہو چکی ہیں، ماضی کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جب وہ اپنی اصلیت سے ہٹ جاتی ہیں تو تب اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس وقت موجودہ دور کے اندر پاکستان اپنی اصلیت سے ہٹ چکا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن ہم نے کلمے کو فروغ نہیں دیا، ہم نے اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کیا۔ جس طریقے سے اللہ کا نظام چلتا ہے اس طریقے سے ہم نے نظام نافذ نہیں کیا۔ اس وقت ہماری مکمل معیشت سود کے اوپر منسلک ہے، مکمل معیشت، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہو، چاہے وہ موبائل سسٹم ہو، اپلیکیشن سسٹم ہو، نیٹ ورک سسٹم ہو، کچھ بھی ہو، ساری کی ساری سود کے اوپر انٹرسٹ بیس سسٹم ہے۔ کوئی بھی کرنٹ پہ نہیں ہے، کوئی بھی ڈیبٹ پہ نہیں ہے، ہر چیز کریڈٹ پہ چل رہی ہے۔ اور سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ سب سے بڑا موجودہ دور کے اندر جو مسلمانوں کو خطرہ ہے وہ مسلمانوں سے ہی ہے۔ مسلمان حقیقت میں مسلمان وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رحمۃ اللہ علیہ کے احکامات پر عمل کرے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلے، جو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، کہیں بھی شریعت نافذ ہوتی نظر نہیں آ رہی، کہیں بھی خلافت نظر نہیں آ رہی۔ آپ ایک بار کھڑے ہو کے تو دیکھو، باطل کے خلاف ایک بار کھڑے ہو کے تو دیکھو۔ لیکن ہمارے درمیان ایک ایسے شکنجے پائے جاتے ہیں، ہمارے درمیان ایک ایسے جال بچھائے ہوئے ہیں، ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ اس سے کئی بار ہم، کیونکہ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں فلسطین کے اندر ظلم ہوتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، بائیکاٹ۔ بائیکاٹ کب تک کر سکتا ہوں؟ جب تک کہ سوشل میڈیا پہ آنی پوسٹ بند ہو جائے، جبکہ ہم سارے کہتے ہیں کہ جتنی بھی جیوز لابی ہے ساری سوشل میڈیا وہ کنٹرول کرتی ہیں۔ ایون جس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں، جس طریقے سے بھی ہماری معیشت، ہمارا سوشل میڈیا، ہماری ارننگ، چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، سب جیوز لابی کنٹرول کر رہی ہے۔ 80% آبادی پاکستان کی، 80% آبادی وہ ہے جو صرف صبح اسی لیے اٹھتی ہے کہ شام کو بچوں کے لیے رزق تلاش کیا جائے۔ اگر ان کو رزق کی فکر ختم ہوگی تبھی تو وہ اللہ کے نظام کی طرف آئیں گے۔ جب انہوں نے صبح جانا ہے، غلامی کے اندر زندگی گزارنی ہے، غلامی کے اندر انہوں نے اپنے کام کرنے ہیں، پھر انہوں نے واپس آنا، واپس آ کے انہوں نے رزق تلاش کرنا ہے۔ بس زندگی کا مقصد ہی صرف یہ ہے۔ اگر زندگی کا مقصد صرف یہ ہے تو ہم سے تو آپ کم از کم کسی بھی قسم کی امید نہ رکھیں کہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو خود تنگ ہیں۔ کس چیز سے؟ سب سے بڑی بات، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حکمران غلط ہیں۔ حکمران نہیں غلط، ہم خود غلط ہیں۔ جس کو موقع ملتا ہے اللہ کے نظام کی خلاف ورزی کرنے کا، وہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے کم تولا، جس نے ناپ تول میں کمی کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خود سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز بیچیں، باقاعدہ نقص اس کا بتا کر بیچیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم صرف اگلے کو پہنانے والی کرتے ہیں کہ یا اللہ بس یہ مال نکل جائے، لیکن اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جب برکت نہیں آئے گی تب بیماریاں، حسد، ہرس، ہوس، یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان آ جائیں گی۔ اور حقیقت بات صرف یہی ہے کہ یہ اس وقت موجود ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری مسلم امت جو 1.5 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی، 1.5 ارب کی آبادی کے اندر ہمیں اتنا تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ہم ایک آواز پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، چاہے وہ جس مرضی ملک کی بات ہو، لیکن تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جو ایک باہم جماعت ہوتی ہے، اگر پورے کرۂ ارض کے اندر صرف 300 مسلمان، صرف 300 اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے لوگ، صرف 300 اگر اکٹھے ہو جائیں تو اسلام کا نظام نافذ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان 300 بندوں کو بھی آپ اکٹھا نہیں کر سکتے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر۔ پہلے انہوں نے ہماری سرحدیں، جو اسلام میں سرحد نہیں ہے، پہلی بات اسلام کا نظام ہی یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے وہاں آپ نے پوری محنت کرنی، پوری تگدو کرنی ہے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اور یہ اس بات سے ہٹا دیا گیا ہے ہمیں۔
جتنا بھی بارڈر سسٹم ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو 57 اسلامی ممالک بنے ہیں، اگر بارڈر سسٹم اس وقت موجود ہوتا تو اسلام کبھی بھی مکہ مدینہ سے باہر نہ نکل سکتا. پہلا فرض یہ ہے کہ آپ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کرو، اور پھر اس نظام کی حفاظت کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کرو. آپ کوشش کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اگر 313 مسلمانوں کے درمیان اتفاق تھا، وہ کافی دیر تک وہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے لگے رہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے، ہمیں موجودہ دور کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے. لیکن موجودہ دور کے اندر 300 مسلمانوں کے درمیان بھی اتفاق نہیں ہے. ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. اب کیوں اتفاق نہیں ہے؟ میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہی میرا موٹیو ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. آپ میں سے جو بندہ جس بھی فرقے کا ہے، جس بھی ذات کا ہے، اگر اس کے دل کے اندر اپنی ذات کی عزت زیادہ ہے بنسبت یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے، وہ بندہ مسلمان مومن نہیں ہے. مسلمان ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر ہم صرف ایک حدیث پہ عمل کر لیں، ایک حدیث پہ، تو آپ دیکھیں ذرا. حدیث نمبر صحیح مسلم کی ہے 6541، 6541. کتابیں بہت مہنگی ہیں، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے. اگر جس چیز کی انسان کو طلب ہوتی ہے تو انسان پیسوں کو نہیں دیکھتا. کتابیں بہت مہنگی ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. آپ ایک ایپلیکیشن ہے اسلام 360، اس کے نام کے اوپر، اس کے اندر کافی حدیثوں کی کتابیں ہیں. صحیح مسلم 6541 نمبر حدیث ہے. آپ اس حدیث پہ ذرا پڑھیں. میں ترجمہ کرتا ہوں. داؤد بن قیس، کیونکہ حدیث مبارکہ صرف ایسی ہے کہ آپ کو ایک حرف کی بھی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. جو ترجمہ لکھا ہوگا وہی آپ کو بتانا پڑے گا، وہی آپ کو سنانا پڑے گا. ہاں، مفہوم میں آپ بیان کر سکتے ہو، جو ابھی تک میں نے بیان کیا مفہوم میں آپ بیان کر سکتے ہو، لیکن حدیث مبارکہ میں آپ کو حرف بہ حرف سنانے لگا ہوں. 6541 صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. داؤد بن قیس نے ہمیں عامر بن قریظ کے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اوپر اسلام کی بنیاد، جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، جن کے خاندان نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ. ایک دوسرے کے لیے جو بازار میں تجارتی سامان پڑا ہوا ہے، دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ. ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. سارے کا سارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ایک دوسرے سے بغض رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو. یہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بار کسی بھی معمولی سی بات پہ ناچاکی ہو جائے، پھر نسلوں تک دشمنی جاتی ہے. ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو. اگر کوئی مسلمان آپ کے گھر میں آ جائے، جتنا مرضی ہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو آپ کا، آپ اسے ویلکم کہو. کہیں رستے میں ملتا ہے اس سے سلام کرو، کیونکہ مسلمان کا دشمن نہیں ہے. صرف ایک بات یاد رکھ، مسلمان کس کا دشمن ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور کسی کا مسلمان دشمن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاکرہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. آگے آئے گا، میں بتاتا ہوں. اچھا، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرے. اگر ایک بندے نے سودا کر دیا ہے، ایک بندے نے قیمت طے کر دی ہے کسی چیز کی، تو اس کے اوپر کوئی دوسرا بندہ قیمت طے نہ کرے، ورنہ نقصان ہوگا. اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. خدا کا واسطہ اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. کوئی ذات اونچی نہیں ہے، کوئی ذات نیچی نہیں ہے، کوئی عربی اوپر نہیں ہے، کوئی اجمی نیچے نہیں ہے، کوئی کالا اوپر نہیں ہے، کوئی گورا نیچے نہیں ہے. ہر ایک برابر ہے. اللہ کے درمیان صرف تقوی کا معیار ہے. تقوی سب سے اوپر ہونا چاہیے. تقوی کیا ہے؟ کسی چیز سے بچنا. کسی چیز کو اگر آپ دیکھ رہے ہو غلط ہوتے ہوئے تو اپنے ہاتھ سے روکو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اللہ کا نظام یہ غلط ہو رہا ہے، یہ سودی نظام ہے، آپ اس کو نافذ کرنے سے روکو. بھائی نہیں، یہ سودی نظام ہے، میں نہیں نافذ کر سکتا. دوسری چیز آتی ہے زبان سے روکو. اگر آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں اللہ پاک نے آپ کو دی، آپ زبان سے روکو. زبان سے آپ روکو کہ نہیں، میں نے یہ سود نہیں کھانا. چاہے آپ کا وہ موبائل کے اندر لون ہی کیوں نہ ہو کہ آپ 20 روپے ایکسٹرا لون لے لو، اس کے بعد 25 روپے دینا، وہ 5 روپے سود ہوتا ہے.
یہ انٹرسٹ بیس اور یہ سب کچھ یہ آپ کو نہیں بتایا جائے گا، یہ آپ کو منافع کی صورت میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ کا انٹرسٹ بیٹ آپ کہتے ہو کہ 100 روپے میں آپ کو 110 ملیں گے، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو پھر آپ کس طرح اس میں برکت ڈھونڈ سکتے ہو؟ اگر زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5% نکالنے سے اگر 97.5% بنتی ہے آپ کی انکم، تو اس کے اندر برکت ہے بے شک، اور یہ بے شک صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی بات، اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، وہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، جیسا کہ آج ہم نے فلسطین کو چھوڑ دیا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ہماری پاور کس قسم کی ہے یار؟ ہم ان قریب بے شک وہ آج ہم سے کافی 100 کوس دور بیٹھے ہیں، ہم پیدل نہیں وہاں جا سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہاں جو آگ لگی ہے وہ ہمارے گھر تک بھی ضرور پہنچے گی، ہم بھی اپنے بچوں کو بچا نہیں سکیں گے۔ خدا کا واسطہ اٹھ جاؤ۔ مسلمان ایک دوسرے کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ اس بات پہ ذرا حدیث نمبر 6541 ہے، دوبارہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، اگلے الفاظ، تقویٰ یہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، تقویٰ یہاں ہے، آپ کے دل میں ہے، حکمرانوں میں نہیں ہے، آپ کے نظام میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے، تقویٰ صرف آپ کے دل میں، اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا اور فرمایا کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اپنے مسلمان بھائی کو نیچا دکھائے، اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ خیر ہے، اس کے بچے شہید ہو رہے ہیں، میرے تو بچے زندہ ہیں نا، اس کے بھائی شہید ہو رہے ہیں، میرے بھائی تو زندہ ہے نا، اس کی عزتیں تباہ ہو رہی ہیں، میری عزت تو محفوظ ہے نا۔ مسلمان اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ ہم تو کبھی بھی کسی بھی دائرے میں اسلام میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ہر مسلمان کا خون، یہاں مسلمان کا خون بہا رہا ہے، یہاں مسلمانوں سے ہی ایک دوسرے کے مال کی جو ہے وہ، یہاں یتیم کا مال ہم کھا لیتے ہیں، یہاں دھوکے سے مال ہم کھا لیتے ہیں، حرام کا مال ہم کھا لیتے ہیں۔ ہر ایک چیز ہم اس کو تیز سمجھتے ہیں، ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، جو مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور عزت کا تو پاس کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ مسلمان کے اندر ایک عزت کا مفہوم ہوتا تھا، اس کی نظریں نیچی ہوتی تھی، مسلمانوں کی جو مرد حضرات ہیں ان کی نظریں نیچی ہوتی تھیں۔ آج کل تو مردوں کی نظریں نیچی نہیں ہیں، آج کل تو مرد کسی کام کا نہیں ہے، مسلمان کی ایک دوسرے کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ صرف ایک حدیث پہ اگر عمل کر لیں تو ہم دیکھ لیں کہ ہم اسلام کے دائرے کے اندر ہی نہیں آ رہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو کم از کم 3-4 بندوں سے راوی ہے، 3-4 بندے اس کو سن چکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی روایات ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6541، 6541۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہمیں ہر ایک چیز کو دلیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ خالی آدھا سچ ہمیشہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیں آدھے سچ کو جو ہے وہ بتانا چاہیے۔ آدھے سچ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ فور ایگزامپل اسلام میں نماز فرض ہے، تو نماز کیوں فرض ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہمیں فزیکلی مینٹلی اس بارے میں سرچ کرنی چاہیے نماز کیوں ضروری ہے۔ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ عربی پہلے جتنے بھی دیکھیں، قرآن مجید عربی میں ہے، عرب والوں کو سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کی مادری زبان عربی ہے، ہماری مادری زبان اردو ہے۔ ہمیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر ترجمہ ایک بندے کا سمجھ میں نہیں آتا، دوسرے کا، تیسرے کا، بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ لکھا ہے۔ ایک چیز کی انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، ایک چیز کو انہوں نے بیان کیا۔ کم از کم ہمیں سرچ کرنی چاہیے، کس کے بارے میں؟ اپنے دین کے بارے میں، جس کا ہم نے حساب دینا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو چھوڑ دو ویڈیو، نو ایشو، لیکن میری ویڈیو نہ آگے شیئر کرنی ہے، نہ کسی بھی قسم کا اپنے اوپر عمل کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عنقریب آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔
فلسطین ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر بیت المقدس ہمارا پہلا قلعہ ہے، بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب ایک اور حدیث بیت المقدس کے بارے میں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 428 428، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حجر یعنی حتیم، میں حجر میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے اچھی طرح نمایاں کر دیا۔ بیت المقدس کو معراج شریف کے بعد بیت المقدس کو اچھی طرح نمایاں کر دیا، اور میں نے اسے دیکھ کر اس کی نشانیاں ان کو بتانا شروع کی، وہ نشانیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا، صرف کس لیے؟ ان کفار کو یقین دلانے کے لیے۔ آج وہی بیت المقدس خطرے میں ہے، آج وہی بیت المقدس خطرے میں ہے۔ بے شک میں کچھ نہیں اکیلا کر سکتا، آپ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم ہم ان کے خلاف ہم بات تو کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تمام جتنے بھی ممالک کے لوگ ہیں جو کفار ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، باقاعدہ جو ہمارا ہمسایہ ممالک ہے انڈیا، اس کے اندر ایک ایونٹ آرگنائز ہوا ہے کہ بندوں کو 1.5-2 لاکھ تنخواہ دی جائے گی، وہ باقاعدہ اپنی سروسز اسرائیل میں پیش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو شہید کر کے۔ آپ سوئے رہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا جو آگ وہاں لگی ہے وہ ان قریب ہمارے گھر تک بھی پہنچے گی، اور تب آپ نہیں روک سکو گے، کسی کو بھی نہیں روک سکو گے۔ تب آپ دیکھو گے ہمارے سر کے اوپر سے چھت نہیں ہے، ہمارے عزتیں محفوظ نہیں ہے، ہمارا مال محفوظ نہیں ہے، کھانے کو رزق نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو خیال آئے گا کہ فلسطین کے بچے اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی حدیث صحیح مسلم کی ہے 1177 1177، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سفیان سے روایت ہے، مجھے ابو اسحاق نے حدیث سنائی کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر ہمارا رخ کعبے کی طرف پھیر دیا گیا۔ یعنی آپ پہلے 16 ماہ تک، آپ 1.5 سال تک، اس سے زیادہ عرصے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جماعت ہوتی تھی اور رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ بیت المقدس اگر ختم ہوتی ہے، نہ آپ اپنے معراج شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں بیت الحرم سے بیت المقدس تک کا سفر تھا۔ بیت المقدس ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ مسلمانوں، خدا کا واسطہ ہے، سن لو، اللہ کے رستے پہ چل پڑو، ایک نظام کو نافذ کر دو، ایک نظام کو، ایک امیر ہو، ایک شریعت ہو، ایک اللہ کا نظام نافذ کر دو، کم از کم کوشش تو کرو، بے شک آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔